الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجرہ مئۃ شہید او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ عز و جل کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں کامیابی اور کامرانی کا وعدہ فرمایا۔ اور جب اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مسلمان اور کلمہ گو بنایا، ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے ہماری رہبری کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اپنے معصوم بندوں کو نبی بنا کر، رسول بنا کر ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، جس کی آخری کڑی یا آخری سرا یا آخری شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف دو گروہوں کا یا دو جماعتوں کا اور دو لشکروں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا گروہ نہیں ہے، کوئی تیسری جماعت اور کوئی تیسرا لشکر نہیں ہے، یا یہ کہا جائے کہ کوئی تیسرا عقیدہ اور تیسرا نظریہ نہیں ہے۔ صاف صاف انداز میں، دو ٹوک انداز میں اللہ رب العالمین نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا کہ ایک ہے اللہ کے بندے یا اللہ کا لشکر یا اللہ کی جماعت، جس کو اللہ رب العالمین نے حزب اللہ سے تعبیر کیا۔ یہ حزب اللہ اللہ کا لشکر ہے اور یہ کامیاب اور کامران ہیں اور یہی بامراد ہیں، یہی مقصد تک پہنچنے والے ہیں۔ اور دوسرا گروہ اور دوسری جماعت حزب الشیطان بیان کیا کہ یہ شیطان والے ہیں، شیطانی گروہ ہے، شیطانی جماعت ہے یا شیطان کے کارندے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے تیسرا گروہ ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ اور ان کے بعد آج تک تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین سے لے کے آج تک امت صرف انہی دو گروہوں کو پہچانتی ہے، انہی دو گروہوں کو جانتی ہے اور انہی دو گروہوں کا انجام بھی امت کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا گروہ، تیسری جماعت نہیں ہے۔ اور ان دو گروہوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر کھول کھول کر بیان کیا۔ ان کے ساری علامات بتائیں، ان کے ساری نشانیاں بتائیں، ان کے سارے کام بتائے، ان کے مقاصد بتائے، ان کا طریقہ کار بتایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور یہ چاہتے کیا ہیں، اللہ والے کون لوگ ہیں اور چاہتے کیا ہیں، اور شیطان والے کون لوگ ہیں اور چاہتے کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر اس بات کو امت کے سامنے بیان کیا، امت کے سامنے تعلیم کیا اور امت کے سامنے بتایا اور ترغیب دلائی کہ دیکھو تم اللہ کے لشکر میں سے ہونا، اللہ کے گروہ میں سے ہونا، اللہ والے میں سے ہونا۔ جو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے صفات بیان فرمائے کہ عباد الرحمن میں سے تم لوگ ہونا، یعنی اللہ کے بندے، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے اطاعت شعال لوگوں میں سے ہونا، اللہ کے نافرمانوں میں سے مت ہونا، اللہ کے باغیوں میں سے مت ہونا، اللہ کے خلاف نعوذ باللہ بغاوت کرنے والوں میں سے مت ہونا، بلکہ اللہ والے ہونا۔ اور اللہ رب العالمین کی مقصد، اللہ رب العالمین کی اطاعت والے کام کرنا اپنا مقصد بنا لینا، یہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے مطالبہ کیا ہے۔
اور ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح انداز میں کھول کھول کر بیان فرما دیا کہ ہم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ والے کام کون سے ہیں اور شیطان والے کام کون سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل سلیم عطا کی ہے، سلیم الفطرت اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے۔ انسان اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، احساس کر سکتا ہے کہ کون سے کام اللہ والے ہیں اور کون سے کام شیطان والے ہیں۔ ابھی محرم الحرام کے مہینے کے اندر جو بڑا برکت والا، بڑی اہمیت والا، بڑی فضیلت والا اور اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا متبرک مہینہ ہے، بالخصوص اس کے خاص ایام جن کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فضیلت بیان فرمائی، ہم اس کو جانتے ہیں ایک واقعے کی وجہ سے، حالانکہ اس کے اندر کئی سارے واقعات ہوئے، کئی سارے تاریخی چیزیں، لیکن ہم جانتے ہیں ایک خاص واقعے کی وجہ سے، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اور یقیناً میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے عام طور پہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے یا ان کی بات کری جاتی ہے تو اس بات کو ہلکا کرنے کے لیے، اس بات کو نظر انداز کرنے کے لیے، اس بات کو ہلکے انداز میں بیان کرنے کے لیے یہ آوازیں اٹھتی ہیں یا یہ نعرے لگائے جاتے ہیں یا یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ بھائی صرف اس مہینے میں امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی ہے بلکہ کئی سارے واقعات ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ بات بالکل حق ہے اور سچ ہے کہ اس مہینے کے اندر صرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ نہیں ہے بلکہ کئی سارے واقعات ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، تاریخ کی کتابوں کے اندر درج ہیں، حدیث کی کتابوں میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کئی سارے واقعات ہوئے، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس اعتبار سے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے جو قربانیاں دیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم عام طور پہ جذبات کی روح کے اندر ایک بات کہہ جاتے ہیں کہ بھائی صرف اور صرف امام حسین کا تذکرہ کیوں محرم کے مہینے کے اندر، صرف اور صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کیوں؟ یقیناً یہ بات ہے کہ صرف ان کی بات نہیں ہے بلکہ یہ بات کہہ کر، اس جملے کو کہہ کر ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہلکا بھی نہیں بتا سکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس انداز سے بتا دینا، اس ہلکے انداز سے بتا دینا گویا کہ انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا، اس ہلکے انداز سے ان کی شہادت کا ذکر کر دینا گویا کہ کوئی بہت بڑا کام انہوں نے نہیں کرا۔ حالانکہ اگر ہم غور و فکر کریں، ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کی ایک بڑی صفت یا بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ حق بات کہنے کے اندر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ حق بات کہنے کے اندر کوئی عار اور کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے تھے، بآنگے دہل حق بات کہنا صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات بیان فرمائے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ سب سے افضل جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین جہاد اور سب سے زیادہ پسندیدہ جہاد اور سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہو۔ آج ہم نعوذ باللہ سمجھتے ہیں یا ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صرف اور صرف ایک شخصیت کا نام تھا، یا صرف اور صرف ایک شخص کا نام تھا، یا صرف اور صرف ایک کردار کا نام تھا، یا اسی طرح سے یزید بھی ایک شخص کا نام تھا، ایک کردار کا نام تھا، ایک انسان کا نام تھا، یا ایک تاریخی پرسن کا نام تھا۔ حالانکہ علماء بات لکھتے ہوئے آئے ہیں تواتر کے ساتھ، اور قیامت تک لکھتے رہیں گے انشاءاللہ، کہ حسین صرف ایک شخص کا نام نہیں تھا، حسین ایک کردار کا نام نہیں تھا، بلکہ حسین ایک نظریے کا نام تھا، حسین ایک پیغام کا نام تھا، حسین قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کے طریقے کا نام تھا۔ اسی طرح یزید بھی ایک شخص کا نام نہیں تھا بلکہ وہ پوری طرح ایک نظریے کا نام تھا، یعنی حق اور باطل کی کشمکش کا نام یزید اور فرعون ہے، حق اور باطل کے مارکے کا نام یزید اور حسین ہے، معاذ اللہ۔ لہٰذا ہم اور آپ یہ غور کریں
جس معاشرے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس حالات کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور جس روز مرہ کے معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہمارے سامنے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار رکھنے والے لوگ بھی اور یزید کا کردار رکھنے والے لوگ بھی ہمارے سامنے ہیں، ہمارے سامنے روشن ہیں۔ ہمیں خوب اچھی طرح پتہ چلتا ہے کہ کس کا کردار حق ہے اور کس کا کردار باطل ہے، کس کا کردار صحیح ہے اور کس کا کردار غلط ہے، کون صحیح راستے کی طرف جا رہا ہے اور کون غلط راستے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ عقل سلیم ہمیں بتاتی ہے، ہمیں سمجھاتی ہے، ہمیں سجھاتی ہے کہ یہ حق ہے اور یہ غلط ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ یہ ہمیں خوب اچھی طرح روز مرہ کی ہماری زندگی کے اندر نظر آتا ہے۔ لیکن ہم یہ غور کریں کہ ہم کتنا حق کا ساتھ دینے والے ہیں، ہم کتنا حق کا تعاون کرنے والے ہیں اور کتنی حق کی مدد کرنے والے ہیں اور کتنے حق کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے والے ہیں، اور کتنا ہم باطل کی مخالفت کرنے والے ہیں، باطل کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ کون سا ایسا وقت ہے کہ ہم باطل کے خلاف ہماری زبان کو استعمال کر رہے ہیں، ہم باطل کے خلاف ہماری صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں، ہم باطل کے خلاف اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہم غور و فکر کریں، ہر شخص اپنے آپ میں سب سے بڑا مفتی ہے، اپنا کردار ہر شخص کو پتہ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہو گیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ان کے تربیت یافتہ صحابہ کا نہیں تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیغامات سے ہٹ کر کوئی نیا طریقہ، کوئی نئی چیز ہم نے ایجاد کر دی۔ ہمیں اپنے آپ کے غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کس کے لشکر کے اندر شامل ہیں۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں ہیں یا ان کے مخالفین کے لشکر میں ہیں؟ ہم حق بات بیان کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، ہم حق بات بیان کرنے کے اندر بھی چاپلوس اور مداہن بن چکے ہیں۔ یہ بات بالکل دو چار کی طرح صاف ہے کہ ہم حق بات بھی تب بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی دنیاوی بگاڑ نظر نہیں آتا ہے۔ اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے، ہمارے ماتحت افراد میں کوئی غلط کام کر رہا ہے، ہمارے آل اولاد میں کوئی غلط کام کر رہا ہے، ہمارے متعلقین میں کوئی غلط کام کر رہا ہے، ہم حق بات کہنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اس کو برا تو نہیں لگے گا۔ ہم حق بات بیان کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ دنیاوی معاملات کے اوپر تو کوئی زد نہیں پڑے گی۔ ہم حق بات بیان کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ جس کو بیان کر رہا ہوں اس کا چہرہ تو نہیں بگڑے گا۔ ایسا تو نہیں کہ دنیاوی معاملات کے اندر میں اس کو بیان تو کر دوں لیکن دنیاوی معاملات کے اندر مجھے شاید اس سے کوئی پریشانی اٹھانا پڑے۔ دنیاوی معاملات کے اندر ایسا نہ ہو کہ فلاں برا مان جائے، دنیاوی معاملات کے اندر ایسا نہ ہو کہ فلاں کے چہرے کا رنگ بگڑ جائے۔ اسی لیے بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ آج پوری امت کے علماء تواتر کے ساتھ یہ بات لکھتے ہوئے آئے ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء یہ بات لکھتے ہوئے آئے ہیں، بیان کرتے ہوئے آئے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہوئے آئے ہیں، تقریروں میں کہتے ہوئے آئے ہیں کہ تعزیہ داری کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تعزیہ داری کے اندر قیل و قال نہیں ہے، تعزیہ داری کے اندر حجت اور بحث نہیں ہے، تعزیہ داری قطعاً حرام ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء لکھتے ہوئے آئے ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شبیہ بنا کر گویا کہ اس کو مورتیوں کی طرح پوجنا قطعاً حرام ہے۔ تعزیہ داری یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ وہ گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اور اللہ نہ کرے تعزیہ داری کرتے ہوئے کوئی انسان مر گیا اور اگر توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تو اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کرے کہ اس کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ تعزیہ داری کو کرنے والے لوگ اس کو ثواب سمجھ کر اور حق سمجھ کر رہے ہیں۔ گویا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کو بتانے کے لیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے قلبی تعلق کو بتانے کا اظہار کرنے کے لیے یہ لوگ تعزیہ داری کر رہے ہیں۔ فرمایا قطعاً حرام ہے، یعنی جس طرح جھوٹ بولنا حرام ہے، بد نظری کرنا حرام ہے، نمازوں کا چھوڑنا حرام ہے، روزوں کا چھوڑنا حرام ہے، خیانت کرنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح سے تعزیہ داری کرنا حرام ہے۔ اس میں کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہے۔ لیکن آج اللہ معاف کرے ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم تو تعزیہ بنا نہیں رہے ہیں، جلوس نکل رہا ہے وہاں پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ اور اچھا ایک بات اور میں درمیان میں عرض کر دوں، شیطان ایسے راستوں سے آتا ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے
کہ بے دینی کے راستے سے کبھی دین نہیں آتا ہے، بے دینی کے راستے سے کبھی دین نہیں آتا ہے۔ ہم یہ سوچ لیں کہ ہم دین کو نافذ کر دیں، بے دینی کے راستے سے نہیں ہو سکتا۔ اگر دین کا نفاذ چاہیے، دین کو نافذ کرنا ہے تو دینداری ہی کے راستے سے آئے گا۔ اسی لیے کسی نے حضرت سے عرض کی، دریافت کیا، درمیان ایک بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، کالج کے اسٹوڈنٹس نے کہ بھائی ہم لوگ تعلیم کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ ہمارے یہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں سب ایک ساتھ جو ہے علم حاصل کرتے ہیں کالج کے اندر، تو ہم تعلیم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا مرد اور عورتیں کے ساتھ میں اجتماع میں تعلیم کر سکتے ہیں؟ فضائل کی تعلیم ہم کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ کیا بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، تعلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ درمیان میں پردہ لگا دینا۔ بولے بھائی درمیان میں پردہ لگانے کا کیا تک ہے؟ پردہ لگا بھائی وہ تو ہم ساتھ رہ رہے ہیں، ساتھ پڑھ رہے ہیں، نوٹس کا تبادلہ ہو رہا ہے، کینٹین میں ساتھ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بسوں میں ساتھ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ساتھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ایک کلاس میں ایک ٹیچر سے کو ایجوکیشن میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ تعلیم کے اندر پردہ کیوں؟ کہا کہ تعلیم میں پردہ اس لیے کہ بے دینی کے راستے سے دین نہیں آتا ہے۔ تعلیم میں پردہ اس لیے ہے کہ وہاں جو بیٹھی ہیں، چاہے تم دنیائی معاملات کے اندر تمہارا اختلاط ہو رہا ہے، حالانکہ اس سے بچنا چاہیے، لیکن بہرحال اگر مجبوری ہے، لیکن دین کا مسئلہ ہے، دین کے مسئلے وہ تمہارے لیے نامحرم ہیں۔ اگر تم سوچ رہے ہو کوئی دین کی تبلیغ ہو جائے، دین کا معاملہ ہو جائے، دین کی بات پہنچ جائے، کوئی افہام و تفہیم ہو جائے، تو اگر بیچ میں پردہ لگا دینا تاکہ دین کی بات صحیح معنوں میں اثر انداز ہو، کیونکہ دین ہی کے راستے سے آئے گا۔ تو شیطان نے یہ دھوکہ دے دیا، یہ ہمیں گمراہ کر دیا، اور ایسا ہمارا برین واش کیا شیطان نے کہ بھائی اکھاڑے نکالنے سے طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اکھاڑے نکالنے شکتی پردرشن ہوتا ہے، اکھاڑے نکالنے سے باطل پہ روب طاری ہوتا ہے۔ ایسی سوچ کے اوپر افسوس ہے، صد افسوس ہے اس سوچ کے اوپر کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ بے دینی کے راستے دین آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمیں باطل پہ مظاہرہ کرنا ہے، نماز باجماعت اللہ رب العالمین نے دی ہے، بڑی معافی کے ساتھ مرض کر رہا ہوں، اگر یہ پورا علاقہ فجر کی نماز کے اندر آ جائے، مسجد تنگ پڑ جائے، اگر یہ پورا علاقہ فرائض کی نمازیں پڑھنے اس مسجد کے اندر آ جائے، مسجد کی توسیع کرنا پڑے، نماز کے مسئلے کے اندر ہمیں کوئی طاقت کے اظہار کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، فجر کے اندر امت کا ایک بڑا طبقہ بستروں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، ظہر عصر مغرب کے اندر امت کا بڑا طبقہ اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر کوئی طاقت کے اظہار کا موقع یا کوئی طاقت کے اظہار کا ہمارے دل میں خیال تک نہیں آتا ہے۔ اور جہاں باطل ہے، جہاں انٹرٹینمنٹ ہے، جہاں مزہ ہے، جہاں پہ انجوائمنٹ ہے، وہاں پر باطل نے ہمیں سکھا دیا کہ بھائی اس سے طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے طاقت کے اظہار کی جو باتیں بیان کی، بڑے کھل کے میں کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، وہ چیزیں ہم میں سے کتنوں کے پاس ہیں، یا ہم میں سے کتنے لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں؟ قبول کرنا دور کی بات ہے، اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اگر باطل پہ روب رکھنا ہے تو گھوڑوں کی چھاونیاں بنا کر رکھو، اگر باطل کے اوپر روب رکھنا ہے تو اپنی طاقت کو اس انداز کے اندر رکھو، گھوڑوں کی چھاونیاں تمہارے پاس ہوں۔ ہم میں سے کسی ایک گھوڑا بھی نہیں ہوتا ہے، اگر ہوتا بھی ہے تو شوق کے لیے ہوتا ہے، دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، اس کے اوپر سواری کرنے کے دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، اس کی ویڈیو ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، اس کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے ہوتا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا جو مقصد بیان فرمایا، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اللہ اور اس کے دشمن کو خوف زدہ کرنے کے لیے، وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن جو چیز بالکل لغو ہے، بالکل لایانی ہے، بالکل بےہودہ ہے، بالکل گناہ کبیرہ ہے، اس چیز کے بارے میں ہم یہ سوچ رہے ہیں اس سے باطل خوف زدہ ہوگا، اس سے باطل مرعوب ہوگا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا نفیس دھوکہ ہے، اور یہ شیطان کا وہ روحانی داؤ ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کے 70,000 سے زیادہ نورانی داؤ ہیں۔ اور نورانی داؤ اس داؤ کو کہتے ہیں کہ جب شیطان وہ لگاتا ہے تو انسان اس کو گناہ نہیں سمجھتا، اسی لیے شیطان کوئی گناہ کا کام انسان کو بتا رہا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ ہاں بھائی یہ گناہ ہے، تو وہ نہیں کرے گا، اور اگر کر بھی لے گا تو اس کو توبہ کی توفیق ملے گی۔ لیکن جس کام کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، جس کام کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، وہ کام کا انسان کر رہا ہے تو کبھی اس کو توبہ کی توفیق ملنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اس کو ثواب سمجھ رہا ہے، نیکی کے کام میں کون توبہ کرتا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لیں،
اچھی طرح دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ باطل کے راستے سے حق نہیں آتا ہے، بے دینی کے راستے سے دین نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہے، منافقت اور دوغلاپن نہیں ہے۔ جو بات ہے وہ حق ہے اور سچ ہے کہ تعزیہ داری کرنا بھی حرام ہے، اس کے جلوس میں کھڑا ہونا بھی ناجائز ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کا ایک ملفوظ ہے کہ اگر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف علی الاعلان کوئی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف علی الاعلان کوئی کام کیا جا رہا ہو، تو اس جگہ جانے سے بھی بچو، اس جگہ کھڑے ہونے سے بھی بچو، ان تماشے دیکھنے سے بھی بچو، اس لیے کہ ایسی جگہوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور ظاہر میں اگر اللہ کا عذاب نہیں آیا تو باطن کا عذاب بڑا خطرناک ہے کہ اللہ ہدایت چھین لیتا ہے۔ جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کے دلوں کو اللہ نے پیک کر دیا، ہدایت کی بات جاتی ہی نہیں، کان ہیں لیکن سن نہیں سکتے، آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، دل و دماغ ہے لیکن صحیح خیالات ان کے دل و دماغ پہ آتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ خطرناک عذاب ہے۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ شاید آسمان سے پتھر برسے، صرف وہی عذاب ہے، دلوں پہ مہر لگ جانا، فرائض کی توفیق نہیں ملنا، اللہ کے سامنے سجدے کی توفیق نہیں ملنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نہیں ملنا، اس سے بڑھ کے عذاب کیا ہوگا؟ تو جس طرح سے خرافات غلط ہے، اس طرح سے خرافات کا تعاون بھی غلط ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے حکم بیان فرمایا، اصول تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور سرکشی اور نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا